الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ جاری ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ خلاصہ مضامین قرآن کا نصاب جو مرتب کیا تھا وہ ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو کہ خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قیمتی شاگرد تھے۔ اللہ ان دونوں حضرات پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی خلاصہ مضامین قرآن حکیم کو جو انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم نے مرتب فرمایا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم 19 پارے کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 19 پارے میں سورہ فرقان کے آخری 4 رکوع شامل ہیں، سورہ شعراء کے 11 رکوع یعنی مکمل سورہ شامل ہے، اور سورۃ النمل کے 7 میں سے 4 رکوع بھی 19 پارے میں شامل ہیں۔ تو آئیے آج کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے سورہ فرقان کی آیات 21 تا 34۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکوہ۔ اول یہاں پر سورہ فرقان کی آیات میں مخالفین حق کے یہ اعتراضات نقل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فرشتہ بھیج کر براہ راست وحی کیوں نہیں فرما دیتا، یا بذات خود اللہ تعالیٰ خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بتایا گیا کہ دیکھو فرشتوں کا آنا تمہاری خواہش پر مبنی نہیں ہے، کبھی فرشتے آتے ہیں لوگوں کی جان نکالنے کے لیے، کبھی فرشتے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، تو یہ اس طرح کے مطالبے نہ کرو۔ اگر فرشتے آ گئے تو تمہارے لیے وہ دن اچھی خبر کا دن نہیں ہوگا۔ بتایا گیا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کی جو نیکیاں اعمال بظاہر اگر نیک ہیں بھی لیکن ایمان کے بغیر ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راکھ کا ڈھیر کر دے گا، بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، اس کا کچھ حاصل ان کو نہیں ملے گا۔ ایک کافر شخص جس نے دنیا کے اندر پیغمبر کے راستے کو اختیار نہیں کیا ہوگا اور مجرمین کے اور گناہ گاروں کے راستے کو اختیار کیا ہوگا، وہ تمنا کرے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے پیغمبر کی بات کو قبول کیا ہوتا اور آج کے دن کی حسرتیں نہ ہوتی، آج کے دن مجھے ندامت نہ ہوتی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو نقل کیا سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول علیہ السلام شکایت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، کوئی حیثیت ان کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ مشرکین و کفار تو وہ تھے جو انکار کر رہے تھے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اگر قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کر رہے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس شکایت کی زد میں نہ آ جائیں۔ قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شکایت سے ہمیں بچائے اور رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 4 ہے سورہ فرقان کی آیات 35 تا 44۔ اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اب اس کا ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان کیا گیا جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، رب کی بات ماننے کے بجائے نفس کی پرستش میں لگے رہے۔ آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ایک اور قوم تھی کنویں والوں کی، اور قوم لوط شامل ہیں۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجائے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ غیر انسانی زندگی ہے۔ انسان تو وہ ہے جو بامقصد زندگی گزارے۔ یہاں پر ذکر آیا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی علیہ السلام کہ آپ نے شخص کو دیکھ لیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا۔ معبود تو اللہ ہے مگر اس کے حکم کو چھوڑ کر جب بندہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو معبود اس کا نفس بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیوانی تقاضوں سے بالاتر ہو کر روحانی تقاضوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے سورہ فرقان کی آیات 45 تا 60۔ عنوان دیا گیا ہے جہاد بالقرآن کا حکم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام، واٹر سائیکل، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے اور احسان فراموشی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کو حکم دیا گیا سورہ
فرقان کی آیت نمبر 52 میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام ان سے بڑا جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے۔ بڑا جہاد کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں عقائد درست کیا جانا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور جو دین حق قبول کر لیں ان کی ایک منظم جماعت بنانا، ان کو اللہ والا بنانا، اور جو اہل باطل ان کے اعتراضات کے جوابات دینا۔ یہ بہت سارے محاذوں پر جو جہاد مکی دور میں ہوا وہ تلوار سے نہیں ہوا بلکہ وہ قرآن کے ذریعے ہوا، اس کا حکم دیا گیا۔ آج بھی اول لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے، دلوں میں قرآن کے نور کو اتارنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے تزکیہ و تربیت کی ضرورت ہے، پھر ایک منظم جماعت ایسی تیار ہو جو حق کے غلبے کے لیے میدان میں اترے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں دعوت اور تربیت کے مراحل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، اور آیات 61 تا 77 اللہ کے محبوب بندوں کی صفات، یہ اس کو عنوان دیا گیا۔ عباد الرحمن کا ذکر ہے، رحمان کے محبوب بندے کون ہیں، ان کی 10 صفات کا تذکرہ اس مقام پر آیا۔ ذکر ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب وہ تبلیغ کا عمل انجام دیتے ہیں تو لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ بڑی مصلحت کے ساتھ اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ طویل قیام کرتے ہیں راتوں میں، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ مال خرچ کرنے کے دوران میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، جھوٹی باتوں پر عمل کیا جا رہا ہو، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ اور ہدایت کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں۔ شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ مزید ذکر ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنے نیک ہونے کے باوجود جہنم کا خوف ان پر طاری رہتا ہے، اور اکیلے نیکی کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور بیوی اور اولاد کے لیے بڑی قیمتی دعا یہاں پر سکھائی گئی۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا یہاں نقل ہوئی۔ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، کل کی جواب دہی کا احساس بھی ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ ان صفات کے حاملین عباد الرحمن کے بارے میں فرمایا اللہ جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری بینگلوز ان کو عطا فرمائے گا ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے 19ویں پارے میں، اور شعراء شاعر کی جمع۔ اس سورت کے بالکل آخر میں شاعروں کا، ایک برے شاعروں کا پول بھی کھولا گیا، اس نسبت سے سورت کا نام الشعراء۔ اس کو پورا سورت کے اعتبار سے جو عنوان دیا گیا وہ ہے مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ دو ٹوک انداز سے ان کے سامنے بات آ گئی، کئی رسولوں کے حالات کا ذکر، جیسے پہلے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا، سورہ اعراف میں پڑھا، وہ سورہ شعراء میں بھی ذکر آتا ہے۔ اس سورت میں یہ کچھ الفاظ ہیں، 2 آیات ہیں جو 8 مرتبہ دہرائے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس معاملے میں ان کے لیے یقینا نشانی ہے، البتہ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب بہت ہی غلبہ رکھنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات بار بار دہرائی۔ وہ غلبہ رکھتا ہے کہ نافرمانوں کو سزا دے، اور وہ رحیم ہے کہ توبہ کرنے والوں اور ایمان کے روش پر چلنے والوں کو معاف فرمانے والا بھی اور رحمتوں سے نوازنے والا بھی ہے۔ پہلا رکوع سورہ شعراء کی آیات 1 تا 9 مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا معجزہ عطا فرما دے کہ یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن جبر کا معاملہ نہیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے دی، اختیار دیا ہے۔ غیب میں رہتے ہوئے کون ایمان لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا امتحان لے رہا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان پر اتمام حجت تو پوری ہو گئی، کل ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں شدید عذاب کا معاملہ ہوگا۔ دوسرا رکوع ہے سورہ شعراء کا، اور آیات ہیں 10 تا 33۔ حقیقی رب کون ہے؟ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ایک دلچسپ مکالمہ نقل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت بھی ہوتی، اس وقت کا ظالم و جابر تو تھا مگر حکمراں تھا کون؟ فرعون، اس کے دربار میں جا کر دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ فرعون نے تانا دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی تھی، مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل بعد میں سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے کہ فرعون کے بہل بھائی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے فرعون نے احسان جتایا کہ ہم نے تو تمہاری پرورش کی تھی اور تم نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ قصص میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو قتل خطا کا معاملہ ہوا تھا، اور ابھی تک مجھ پر ظہور نبوت کا معاملہ نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اب مجھے حق عطا فرما دیا، مجھ پر اعلان نبوت ہو چکا ہے اور وہ مجھ سے درگزر بھی فرما چکا ہے۔ لیکن فرعون کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ، احسان جتاتا ہے کہ تم نے ایک بچے کی پرورش کی تھی اور پوری بنی اسرائیل کی قوم کو تم لوگوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ تم کس بات کا احسان جتاتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر فرعون کی تو سٹی گم ہو گئی ہوگی، اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ اچھا موسیٰ یہ بتاؤ کہ رب کائنات کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات تو وہ جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق و مغرب اور تیرا کیا تیرے باپ دادا کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا فرعون، مگر وہ بھی پیدا ہوا تھا، اس کا باپ بھی پیدا ہوا ہوگا، اس کا دادا بھی یقیناً پیدا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر جواب دیا ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا، اور جب جواب نہیں ہوتا تو ظالم لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں، کہنے لگا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پیش کیا، وہ اژدہا بن گیا، فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ چمکتا ہوا ہاتھ پیش کیا، وہ دیکھا تو وہ مرعوب ہو کر رہ گیا، اور اس نے اپنے دربار کو برخاست کر دیا، اس لیے کہ اب اس سب کچھ کا پیش کرنا جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اس کا جواب پیش کرنا تو جواب دینا تو فرعون کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ پھر کیا وہ مشہور واقعہ آپ کے علم ہے کہ جادوگروں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ شعراء کی آیات 34 تا 51، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ یہاں پر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش کیے، فرعون اور آل فرعون نے معاذ اللہ ان کو جادو قرار دیا اور کہا کہ چلو بڑے ماہر جادوگروں کو بلا کر موسیٰ کا مقابلہ کرواتے۔ تمام ملک بھر سے، سلطنت سے ماہر جادوگر بلائے گئے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو وہ بظاہر لگا لوگوں کو کہ وہ سانپ ہے جو رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پیش کیا اور وہ اژدہا بن گیا، سارے ڈھکوسلوں کو کھا گیا۔ جادوگروں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ جادوگر اپنے فن کی لمیٹیشن سے واقف تھے کہ ہم تو نظر بندی کر رہے ہیں، اصل میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، بے اختیار سجدے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے، جن پر تکیہ کیا تھا وہی ہوا دینے لگے۔ اب اس نے دھمکی دینا شروع کر دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور صلیب پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کیا ایمان کی دولت ہے، ابھی اس سے توقع رکھ رہے تھے کہ مال ملے گا، اب اللہ تعالیٰ پر ایمان آ گیا اور ایمان لے آئے تو کہہ رہے جو چاہے سے تو کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو صرف دنیا کی زندگی میں کوئی فیصلہ کر لے گا، ہم تو اپنے رب حقیقی پر ایمان لے آئے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اگلا رکوع نمبر 4 آیات 52 تا 68، اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے، یہ ہجرت کا مرحلہ ہے۔ فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور سمندر بھی اور دریا بھی پار کروا دیا۔ اس دوران میں کہ جب فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آ رہا تھا تعاقب کرنے کے لیے اور یہ لشکر بالکل قریب پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا ہم تو مارے گئے، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر مکمل توکل رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرا رب جو ہے وہ بچاؤ کا راستہ عطا فرمائے گا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے عصا انہوں نے دریا پر مارا، وہ پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ ہو گیا۔ اور قرآن ایک جگہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں جو دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے وہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان، یہ بڑا معجزہ عطا ہوا۔ درمیان میں خشک راستہ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، پیچھے فرعون اور آل فرعون آئے، دریا کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا اور یہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں جو ہے وہ حفاظت فرمائی موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے 104، ذکر معرفت ربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی۔ بڑا ایمان افروز بیان اس مقام پر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی آزر سے اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر معبود تمہارے کوئی خیر خواہ نہیں بلکہ وہ دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بڑا پیارا بیان اس مقام پر، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے وفات دے گا، وہی مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کا بیان، پیغمبر تو معصوم ہوا کرتے ہیں۔ عرض کی کہ اے میرے رب مجھے حکمت اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، بعد والوں میں میرا ذکر جاری فرما، نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ یہ پیغمبروں نے جنت مانگنا ہمیں سکھایا، اللہ اکبر۔ اور اے اللہ مجھے قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ دن کہ جب مال و بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے بلکہ دل کام آئے گا، وہ دل کے جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہوگی نہ غفلت کے پردے، قلب سلیم جو لے کر آئے گا وہ دل، وہ پاکیزگی والا دل، وہ نجات پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے
آیات 105 تا 122 اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور پھر اگلی قوموں کا واقعہ بھی آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی بے روز دعوت کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی اپنی قوم کو تلقین فرمائی، اور اسی کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے واضح فرما دیا، میں تبلیغ پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے۔ یہ بے لوث دعوت دین کا کام، یہ پیغمبروں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل۔ قوم کی اکثریت نے کہا، خاص طور پر سرداروں نے، کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں، جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے حقیر لوگ ہیں۔ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے متکبر قسم کے سردار۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کا پیشہ کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں ایسے نیک لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی، رجم کرنے کی دھمکی دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو کشتی میں اللہ تعالیٰ نے سوار کے مشہور واقعہ ہے، اور یہ ایمان والے محفوظ رکھے گئے، باقی قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیات 123 سے 140، قوم عاد کی ہٹ دھرمی۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اس کی خاطر حضرت ہود علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ قوم بلند عمارتیں بناتی تھی، بیکار فضول میں عمارات کی تعمیر کا ان کو بڑا شوق تھا، اس پر توجہ دلائی، کیوں وسائل کو ضائع کرتے ہو، یہ عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ تم پیسہ کیوں برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، ذرا ان لوگ اس قوم کو اختیار ملتا لوگوں پر جبر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، جس نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بیٹے، مویشی، باغات، بہتے چشمے، سب کچھ عطا کیا، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے بڑی حقارت سے کہا کہ ہمیں نصیحت کرو، نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ ہم پر کوئی عذاب آئے گا۔ جب اس ہٹ دھرمی پر قوم آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور مجرمین کو ہلاک کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیات 141 سے 159، قوم ثمود کا تکبر۔ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی اطاعت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ کہا کہ دیکھو تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں سے اور کھجوروں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس رکھو۔ یہ قوم پہاڑ کو تراش کر کے جو ہے وہ بڑے بڑے محلات بنایا کرتی تھی۔ فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں تم نے کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بندگی کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے تکبر کہ روش اختیار کرتے ہوئے اس دعوت حق کو رد کیا اور ان کی بشر ہونے پر، انسان ہونے پر اعتراض بھی کیا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو موعظے کے طور پر، نشانی کے طور پر ایک اونٹنی عطا کی، قوم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب زلزلے کی صورت میں اس قوم پر مسلط ہوا۔ رکوع نمبر 9 ہے، آیات 160 تا 175، قوم لوط کی بے حیائی۔ قوم لوط، اللہ اکبر، یہ قوم ہم جنس پرستی کی گندگی میں مبتلا تھی۔ نوح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی نافرمانی سے روکا اور اس بے حیائی کے کام سے روکا۔ قوم نے کہا کہ تم ہمیں نصیحت کرنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی عفت کی بات کرے، پردے کی بات کرے، حیا کی بات کرے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ صدیوں پہلے بھی جاہل قسم کا طرز عمل تھا، جو آج پڑھے لکھے جاہلوں کا بھی طرز عمل ہے۔ اس قوم نے کہا ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ کا عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی، ان کے گھر کی بیٹیاں، یعنی ان کی جو بیٹیاں تھیں گھر والوں میں سے، وہی بچائی گئی۔ بیوی نافرمان تھی، نافرمان قوم کے ساتھ اس کو بھی عذاب دیا گیا۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور کنکر کے پتھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ رکوع نمبر 10 ہے، سورہ شعراء کی آیات 176 تا 191، ناپ تول میں کمی کی سزا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ جنگل والی قوم یہ کہلاتی تھی، جنگلات ان کے علاقے میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے دعوت کو رد کیا، کہا کہ آسمان ہم پر لا کر گرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے بجلیاں گرا کر ان کو ہلاک کر ڈالا۔ رکوع نمبر 11 ہے، سورہ شعراء کی آیات 192 تا 227، قرآن حکیم کی عظمت کا بیان۔ قرآن عظیم کلام جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ قرآن کسی کاہن کا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ شاعر تو ایسے لوگ ہوتے عام طور پر برے شاعروں کا بیان کہ جن کی پیروی برے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، گمراہ قسم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے پہ آئے تو زمین و آسمان کے قلابوں کو ملا دیں۔ ان برے شاعروں کا تو رد کیا گیا۔ البتہ وہ شعراء، ان شاعروں کا یہ ذکر بھی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوا کرتا ہے اور ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے پیارے نبی
علیہ السلام کی پیروی کرنے والے انتہائی نیک لوگ ہیں، اور ایسے شعراء جو ایسا کلام پیش کریں، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں، جو ایسا کلام پیش کرے کہ اللہ کی یاد تازہ ہو، کوئی دشمن دین اللہ کے دین پر اعتراضات کرے اور کچھ شعراء اس کا جواب دیں، یہ شاعری اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے۔ ایسے نیک سیرت شاعروں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد 19 پارے میں سورۃ النمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان اس سورت میں آیا۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 14 کہ جس میں ذکر ہے قرآن کن کے لیے ہدایات، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ میں جس طرح ذکر آتا ہے وہی انداز یہاں پر ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا کی عارضی لذتیں ان کے لیے مرغوب کر دی جاتی ہیں، وہ اس میں ڈوب کر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا بیان ہے۔ جب وہ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو وحی عطا فرمائی اور معجزات عطا فرمائے، عصا اور چمکتے ہوئے ہاتھ کا۔ رکو نمبر 2 ہے آیات 15 تا 31، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا بیان۔ سبحان اللہ، اللہ نے انہیں ایسے لشکر عطا فرمائے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات و پرندے بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی اور حشرات الارض کی بولی بھی سکھا دی۔ ایک روز ان کا ایک وادی سے گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہدہد پرندے کا جائزہ لیا تو وہ نہیں ملا لشکر میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ معقول عذر لے کر نہیں آئے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ہدہد آ گیا، بتایا کہ یمن میں سبا نام کی قوم کو دیکھ کر آیا ہے، جہاں ایک حکمراں ملکہ ہے جس کے پاس ہر قسم کی نعمت بھی ہے اور خاص اس کا قیمتی تخت بھی ہے، لیکن یہ قوم مشرک ہے، یہ سورج کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہدہد کو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط دے کر ملکہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میری اطاعت قبول کر لو۔ بڑا جامع خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے بھیجا اور توحید کی اس قوم کی ملکہ کو دعوت دی۔ رکو نمبر 3 ہے آیات 32 سے 44، ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ ملکہ نے مشاورت کی اپنے درباریوں سے، سرداروں سے، اور اس نے پوچھا کہ ہم سلیمان کے پیغام کا کس طرح جواب دیں۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم تو پوری قوت سے لڑنے والے لوگ ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ ملکہ نے بڑی عمدہ بات کہی، بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے تو بستی کو اجاڑ دیتے اور وہاں کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، باضمیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا میں کچھ تحفے تحائف بھیج کر چیک کرتی ہوں، یہ دنیا چاہتے ہیں، کچھ اور معاملہ ہے اور پھر کچھ معاملہ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس کر دیے اور ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام بادشاہوں سے مختلف ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مشرکانہ عقائد سے اس نے توبہ کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور سلیمان علیہ السلام کی ظاہر کی شان و شوکت بھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ بھی اس عورت نے دیکھی تھی۔ چوتھا رکوع ہے سورہ نمل کا اور آخری رکوع ہے 19 پارے کا، آیات 45 تا 58، قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام۔ قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس قوم نے رد کر دیا۔ اس قوم کے 9 سردار تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم صالح علیہ السلام کے خلاف کوئی حملہ کریں گے، مل کر حملہ کریں گے اور ان کے اہل خانوں کو بھی ہلاک کر دیں گے، اور بعد میں پھر اعتراف جرم کر لیں گے کہ بھئی ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، سب لوگ ہمارا پھر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایسے ہی معاملہ ہجرت کی رات مشرکین مکہ کے سرداروں نے حضور کے خلاف بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی بھی حفاظت فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہم جنس پرستی کا جرم اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی اور قوم سمود کو بھی برباد کیا۔ ان کی بربادی کا اس مقام پر ذکر ہے اور یہ عبرت بنا دی گئی ہیں بستیاں بعد والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔